بر محمد و آل محمد علیہ السلام بآواز بلندتر صلوات اللہم صل محمد و آل محمد عجل فرج آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات صلی اللہ محمد و آل شکر گزاروں پروردگار دو عالم کا کہ جس نے اس ناچیز کو ایک مرتبہ پھر ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور لاکھوں کروڑوں درود ان عظیم انوار الہیہ پر کہ جن کی مودت و محبت کے بغیر انسان کی عبادت کیا سانس لینا بھی حرام ہے۔ مل کے صلوات پڑھیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی ذات پہ اللہ۔ زیادہ زحمت نہیں، چند اشعار شہزادی کونین کے جس کی مناسبت سے آج کا دن منسوب ہے آپ کی نظر کرتا چلوں کہ کیا ہے حسین کی تسکین، کیا ہے شہزادی بی بی سکینہ، ان کی شان میں چند اشعار اور مصائب کا ایک کلام۔ تو مل کے صلوات پڑھے شہزادی کی ذات پہ بآواز بلند محمد محمد وعجل فرج آل محمد۔ اپنی توجہات کو میری طرف مبذول کرتے ہوئے آپ نے وہاں سے بولنا ہے تو میں نے یہاں ذکر کرنا ہے۔ چھوٹی زہرا چھوٹی زہرا کیا ہے میری شہزادی؟ سکینہ فجیر امامت کا وہ ستارہ ہے۔ ارے ایک لفظ پہ غور کیجئے گا، سکینہ کون ہے؟ سکینہ فجیر امامت کا وہ ستارہ ہے۔ ہاں سکینہ فجیر امامت کا وہ ستارہ ہے۔ حسین آپ کی خاطر، حسین آپ کی خاطر جنہیں اتارا ہے۔ سکینہ فجیر امامت کا وہ ستارہ ہے۔ بابا زبنہ شہزادی کی ذات پہ صلوات پڑھ دیں اللہ محمد وآل محمد۔ اور کیا ذات ہے میری شہزادی کونین کی کہ اگر یہ نہ ہو تو تاروں میں روشنی نہ رہے، اگر یہ نہ ہو تو تاروں میں روشنی نہ رہے۔ انہی کے نور سے روشن جہان سارا ہے۔ حسین آپ کی خاطر، حسین آپ کی خاطر جنہیں اتارا ہے۔ سکینہ فجیر امامت کا وہ ستارہ ہے۔ اور وہ کیا حسین نظارہ تھا کہ جب میرے حسین مصلی پہ رب سے اپنی ماں کا عکس مانگ رہے تھے۔ آپ کی نظر شیئر کرتا چلوں کہ نماز شب میں سکینہ کو مانگتے ہیں حسین، ہاں نماز شب میں سکینہ کو مانگتے ہیں حسین، ہاں یہ جانماز پہ کتنا حسین نظارہ ہے۔ سکینہ فجیر امامت کا وہ ستارہ ہے۔ اور جو بیٹیوں والے یہاں موجود ہیں
کہ کس طرح حسین کو اپنی بیٹی سے محبت تھی، حسین کے دل کا سکون کیا تھی سکینہ؟ یہ جب تلک نہ ہو سینے پہ نیند آتی نہیں، ہائے یہ جب تلک نہ ہو سینے پہ نیند آتی نہیں، ہاں کہاں حسین کا اس کے سوا گزارا ہے، سکینہ فجر امامت کا وہ ستارہ ہے، اور ہے مثل فاطمہ مشکل کشا امام کی، ہائے ہے مثل فاطمہ مشکل کشا امام کی، ہائے مدد کے واسطے سجاد نے پکارا ہے، سکینہ فجر امامت کا وہ ستارہ ہے، اور سکینہ بن کے چلی آئی فاطمہ پھر سے، سکینہ بن کے چلی آئی فاطمہ پھر سے، ہے بنا حسین کے رہنا کہاں گوارا ہے، سکینہ فجر امامت کا وہ ستارہ ہے۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد علیہ السلام کی ذات پہ۔ حضرت مظلوم کربلا شہزادی بی بی سکینہ حسین کی 4 سال کی بیٹی کی غربت کی چند اشعار امام زمانہ کو پرسا پیش کرنے جو یہاں موجود ہیں، اپنے اذہان کو اسی شام کے زندان میں لا کے سنیے گا۔ حضرت مظلوم کربلا کس طرح رو کے اپنے بابا کا سر لے کے شہزادی کونین کیا فرماتی ہیں؟ ہو ان ہو کے سفر یتیمی دے بابا میں بہوں زخمی ہاں، اتڑا سینہ میں خون نہیں لبدا، او بدی مٹیاں تے سمدھی ہاں، او میں کو کھلو مجھ بابا لپڑے اس زندگی تو تھک پیاں، میڈے وانگ یتیم نہ کوئی ہووے، او میڈے وانگ یتیم نہ کوئی ہووے، اے روز دعا منگ دی ہاں، اور سینے پہ ہاتھ حضرت مظلوم کربلا، او تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئی ہاں، او تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں
رول گئی ہاں اونج لتھے ہو در میڈے ہاں لتھے ہو در میڈے اتے قرآن بھول گیا اتے ڈسینا نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں رب حضور میں کربلا 4 سال کی بیٹی اپنے بابا کو مخاطب کر کے کیا کہتی ہے او جڑا کہتے دے ضربہ چلیا میں کول کھلو کے ڈیندی رہی او جڑا کہتے دے ضربہ چلیا میں کول کھلو کے ڈیندی رہی او نہیں ملے اثر تیڑا او نہیں ملے اثر تیڑا او ترلے کر دی رہیاں او تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں او دیتا پہلا پرسا مقتل وچی میں کچھ مر لائن یتیمی دا انج ظالم ہتھ چایا انج ظالم ہتھ چایا او میں خاک تے چھن پیا او تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں او تیڑا خون چتر ہتھ ظالم دے او میں کو اجر رسالت نے دے رہے اور جو خمس میں کو ملیا اور جو خمس میں کو اور رنگین ہویا ظلفا تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں او جرودی میں ٹریا او قدر میں پھل گیا او تیڑا سینہ نہیں لبدا بابا میں رول گئی ہاں خاندان عصمت و طہارت پہ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیں معززین مجلس سے قبل کہ میں قبلہ کو دعوتی خطاب دوں 1-2 اعلانات آپ کی شاداب ذہنوں کی نظر لیکن اس سے قبل میں گزارش ہوں کہ ابھی بھی بہت ساری جگہ آگے موجود ہے قبلہ ہمارے مہمان بھی ہیں ہمارے محترم بھی ہیں سرمایہ ملت بھی ہیں میری گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آل محمد پہ درود پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں 2-3 اعلانات جلدی جلدی آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ بسلسلہ مجلس ہزار بسلسلہ چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کا مطابق 1 اکتوبر قدیمی امام بارگاہ قصر بطول چاک 94 سکسار انشاءاللہ چاک 94 قصر عباس چاک 94 سکسار اس مجلس ہزار بسلسلہ چہلم حضرت امام حسین امام بارگاہ قصر عباس چاک 94 سکسار مجلس کا آغاز صبح 9 بجے ہوگا جس سے ملک خدا داد پاکستان کے انشاءاللہ بہترین ذاکرین خطاب فرمائیں گے جن میں جناب شوکت رضا شوکت آف ملتان علامہ علی ناصر تلہاڑا صاحب قاضی وسیم افغان مال ذاکر اہل بیت جناب یاسر رضا جھنڈوی ذاکر اہل بیت ملک منتظر مہدی سید نجم الحسن شرازی ذاکر اہل بیت امیر حسین قالا اور آخر میں سردار وسیم عباس بلوچ انشاءاللہ فضائل و مصائب اہل بیت رسول بیان فرمائیں گے اور آخر میں پڑھیں گے اور ان کے فوراً بعد شبیہ ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام برآمد ہوگی اور
साहिवाल और पंजाब भर से आई हुई संगतें बारगाह इमाम ज़मान में उनके जद का पुरसा पेश करेंगी। तो जनाब राना कल्ब हसन, राना कल्ब हुसैन, राना कल्ब अब्बास, राना तरली, राना कबर अब्बास की जानिब से इस मजलिस अज़ा बसिलसिला चहलम हज़रत इमाम हुसैन का मुताबिक 1 अक्टूबर कदीम इमाम बारगाह कसरे अब्बास शाखा 94-6R में आप तमाम मुअज़्ज़िज़ीन से शिरकत की इस्तदा है। बसिलसिला शहादत इमाम अली इब्न मूसा रज़ा इमाम बारगाह शाह खुरासान में मजलिस होगी मुताबिक 17 सफर मुज़फ़्फ़र, जिसे सैयद सुल्तान अली नकवी ऑफ इस्लामाबाद फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत रसूल बयान फरमाएंगे। आप हाज़रीन से भी ये मजलिस का आगाज़ ठीक 4 बजे होगा और ठीक 4:30 बजे सैयद सुल्तान अली नकवी साहब जलवा फरोज़ शबीह मिंबर रसूल होंगे। बसिलसिला चहलम हज़रत इमाम हुसैन इमाम बारगाह कसर सैयदा फातिमा ज़हरा गली नंबर 5 कोट खादम अली शाह इंशाल्लाह, जिसे किबला अल्लामा नासिर सिद्दीन हाशमी ऑफ मुल्तान फ़ज़ाइल मसाइब अहले बैत रसूल बयान फरमाएंगे। इख्तिताम मजलिस पर शबीह ज़ुलजना हज़रत इमाम हुसैन बरामद होगी और मातमी बारगाह बक़ियतुल्लाह फिल अर्ज़ में उनके जद का पुरसा पेश करेंगे। तो जनाब अली रज़ा भट्ट साहब की जानिब से और अंजुमन गुलामन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जानिब से इस मजलिस अज़ा में शिरकत की इस्तदा है। किबला की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए बीबी छोटी बीबी शहजादी को अपने पर्दे के छिन जाने का बहुत दुख था। इसी के ऊपर सिर्फ 2-3 फरमान और किबला को दावत खिताब। किताब का नाम है हदीस रसूल सफ़र नंबर 36, जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोज़ख की बदतरीन जगह पर वो औरतें होंगी जो बेपर्दा होकर घूमती हैं। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक बेपर्दा औरत की मिसाल ऐसी है जैसे वो मेरे कत्ल में शामिल हो। खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि बेपर्दा औरतों की शिफाअत में फातिमा हरगिज़ नहीं करूंगी। और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह उस औरत की नमाज कबूल नहीं करता जो बालिग होने के बाद पर्दा नहीं करती। और सैयद शुहदा करीम करबला हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का फरमान आलिशान, आप फरमाते हैं कि औरत का पर्दा करना शहीद के खून से अफजल है। इस दुआ के साथ कि खुदावंद मन्नान ख़वातीन को पर्दा बाहिजाब होने के पर्दा करने की तौफीक अता फरमाया। जनाब सैयदा के नक्शे कदम पर चलते हुए ज़िंदगी को इख्तिताम करने की तौफीक अता फरमाए। अज़ीज़ान अल्लाह ला शरीक है बिज़ात व बिसिफ़ात, इस अक़ीदा तौहीद की गवाही देते हुए नारे तकबीर अल्लाहु अकबर, दिलों में मौजूद शम्म रसालत की लौ को बढ़ाते हुए नारे रसालत या रसूल अल्लाह। आपके और मेरे करीम रसूल ने ज़ुबान अत्थर से ये इरशाद फरमाया कि अगर ये सारी दुनिया मेरे भाई अली की विलायत पर इकट्ठी हो जाती, अल्लाह जहन्नम को तख्लीक ही न करता। विलायत अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन की गवाही देते हुए कुल्ल ईमान नारा हैदरी हुसैनियत हुसैनियत यजीदियत यजीदियत या इमाम अल-मुंतज़र। किबला सैयद रियाज़ हुसैन साहब की सेहत और सलामती और दराज़ी उम्र के लिए और तमाम मोमिनीन जो इस वक्त गामज़न सफ़र हैं, आज राना कल्बे हसन भुट्टो साहब और असद खान साहब भी गामज़न सफ़र इश्क हैं। खैर आफियत से हर ज़ाहिर की पहुँचते और वापस घर पहुँचने के लिए मिल के बावाज़ बुलंद सलावत दरख्वास्त गुजार हूँ सफ़ीर अमन वाजिबुल एहतराम हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन किबला सैयद रियाज़ हुसैन रिज़वी साहब से कबजल फरोज़ शबीह मिंबर रसूल हूँ और आज की इस मजलिस आला से बसीरत फरोज़ खिताब फरमाए। मिलके खानदान ज़हरा पे बावाज़ बुलंद सलावत पढ़े। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, अली वलीउल्लाह, नारे हैदरी, नारे इमाम ज़मान अस्लाम बुलंद तर सलावत।
الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد قال حق سبحانہ فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. عبادت میں اضافہ کر لیں. صلوات سارے صلوات. دعا ہے لیلۃ القدر ذکر کا صدقہ اللہ ہم سب کی حاضری عبادت میں شمار. مومنین جب مجلس اعظام میں بیٹھتے ہیں تو کوئی نہ کوئی دعا تو ذہن میں یقیناً ہوتی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں آل محمد سے بڑا واسطہ بھی کوئی اور وسیلہ بھی کوئی. آل نبی کی عزت کا صدقہ آپ حاضرین کی اللہ ذہنی اور قلبی دعائیں قبول فرمائے. مجلس کے بانیان کے لیے دعا کریں. والدین کے رزق عزت میں اضافہ فرمائے. میرے بھائی سید علی زین شیرازی کو بچوں سمیت بھائیوں سمیت بزرگوں سمیت مالک ہمیشہ آباد و شاد فرمائے. اپنے وطن کے لیے خصوصی دعا کیا کریں. حالات آپ کے سامنے اللہ ہماری سرحدوں کی بھی حفاظت فرمائے اور اندرونی بیرونی دشمنوں سے میرے وطن کو اللہ تحفظ عطا فرمائے. وطن کی دعا میں باخبر چہرے بیٹھے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ جو بندہ اپنی مٹی سے مخلص نہیں ہوتا اس نے دین سے مخلص کیسے ہوگا. لہذا ملک کی بقا کی سالمیت کی دعا کرتے رہا کریں اور سب سے بڑی دعا میں شمولیت فرمائیں. ولی اللہ سے حجت دعویٰ امام زمن کے ظہور میں میرا مالک اب تاجیل فرمائے. اب تھوڑے نہیں بہت کافی ہے. اگر زحمت نہیں سمجھ رہے تو ان دعاؤں کی قبولیت کی خاطر ایک سے بات سارے سہمان بڑھ اجازت ہے جی. آپ جیے زندہ اور سلامت رہیں. میں حسب معمول یہ گزارش ضروری سمجھتا ہوں کیونکہ یہ قانونی یہ ٹون مسلمانوں کا ہے اور یہ گزارش میں یقینی کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ شیعوں کی مجلس نہیں ہو رہی حضور کے بیٹوں کا ذکر ہو رہا. مسلمانوں زندگی کا کوئی اعتبار نہیں. اپنے نبی کے بچوں کے ذکر کی محفل کو شیعوں کی مجلس کہہ کے رستہ بدل جانا نہیں. دروازے کھلے میں آپ تشریف لایا کریں. یہ یاد ہے اس قربانی کی جس قربانی کربلا میں حضرت امام حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا لیا. متوجہ ہیں جی. اب جی میرے بھائی غلام شیرازی صاحب مالکی نے صحت والی زندگی عطا فرمائے اور آپ جتنی دعائیں ذہنوں میں رکھتے ہیں یہ ذکر کا صدقہ اللہ کسی کا دامن خالی نہ لوٹائے. میں یہ لفظ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ قربانی کربلا میں حضرت حسین نے اپنا سب کچھ دے کے اللہ کا سب کچھ بچا. شیعہ سنی بھائی آپ سن رہے ہیں دین بچا تو
قربانی کربلا سے، اسلام بچا قربانی کربلا سے، قرآن بچا قرآن قربانی کربلا۔ اگر آپ اجازت دیں میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں، توحید بچی۔ آپ زندہ چہرے میرے سامنے بیٹھے، بہت شکریہ بھائی صاحب، قربانی کربلا سے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی، جس قربانی کی وجہ سے دین بچا، اسلام بچا، نبوتیں بچی، رسالتیں بچی، اتنی عزتوں والی قربانی شیعوں کو دیکھ کے دوستو آپ نے اپنے پاس رکھا ہی کیا ہے؟ نہیں سارے بھائی ذرا رحمت فرمائیں۔ لہذا ہم چاہتے ہیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائیوں کے لیے۔ ہم آپ کو بھائی سمجھتے ہیں، میں تو پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، ہم جب ضیاء اللہ کے دور میں کافر ہوتے تھے تب بھی تو آپ ہمارے بھائی تھے۔ اور پھر کمال یہ ہے، کم لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جس دور میں ہمیں گالیاں دی گئی، کافر کہا گیا، اسی دور حکومت میں ہمیں کافر کہنے والے گروپ کے مولویوں نے لکھ دیا کہ شیعہ مسلمان ہیں۔ ایک ہی دور حکومت میں زندہ باتیں کرنے کا آتی ہوں، کون سا فضائل کا پہلو ہے جو آپ کے ذہن میں نہیں؟ میں زیادہ موجود باتیں کرتا ہوں تاکہ جو کبھی کبھی مجلس میں آئے اسے پٹھ صدر کی سمجھ آئے۔ زیادہ دور میں ہی ہمیں گالیاں دی گئی، اور اسی دور میں منصورہ جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں، شاید کسی ذہن میں نام ہو، ملی یکجہتی کونسل نام سے تنظیم بنی، اور سارے مسلکوں کے ذمہ دار علماء اس کے عہدیدار تھے۔ اس پہلی میٹنگ میں لکھ دیا گیا کہ شیعہ مسلمان، یار ہمیں کلمہ بھی نہیں پڑھایا۔ کچھ دن پہلے آپ کافر کافر کر رہے تھے، پھر آپ نے مسلمان مان لیا، ہم نے روزے 10 منٹ پہلے کھولنے شروع کر دیا۔ جو عقیدہ کل تھا وہی بعد میں ہے، عقیدہ کل بھی یا علی مدد تھا، مسلک آج بھی یا علی مدد ہے۔ میں روزانہ کہہ رہا ہوں، ہم اللہ کی کبریائی کے مخالف نہیں ہیں۔ میں نے پورے ملک میں کہا ہم شیعہ اللہ کو مولا علی کا بھی اللہ مانا، لیکن وہ جو آپ نے سلیبس میں اللہ بچوں کو پہلے پڑھایا تھا کہ وہ قیامت کے دن میدان حشر میں ایک گولڈن کرسی پہ گھنگرالے بالوں والا اللہ بیٹھے اور اتنا صحت مند ہوگا کہ کرسی کے چیخنے کی آوازیں میدان حشر کے لوگ سنیں گے۔ میری مسلمانوں کے بچوں سے اپیل ہے، سید قبیلے سے میرا تعلق ہے، فقہ جعفریہ میرا مذہب ہے، لیکن کسی مذہب سے میرے ذہن میں نفرت نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں کے بچے ہمارے بچے ہیں، یہی بچے کل ہیں اس وطن کا۔ شیرازی صاحب ذہن جی مستقبل ہے میرے وطن کا، لہذا میں ان بچوں کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، مذہب فرقے اپنے مقام پہ رکھو، بیٹا ایک بات ذہن میں آج سے بٹھا دو کہ جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں۔ نہیں آپ پریشان ہو کے مجھے سن رہے ہیں، مہربانی شیرازی صاحب اب جی متوجہ ہے۔ ہاں یہ بات تو کم از کم، بہت شکریہ، یہ بات تو کم از کم طے ہو جانی چاہیے کہ جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا۔ لیکن اگر آپ بضد ہیں کہ نہیں جی میدان حشر میں یہ ہونا ہی ہونا ہے، تو پھر اپنے بڑے بڑے دانشوروں سے پوچھ لینا، میدان حشر میں جس کے لیے ممبر لگ گیا پھر اسے کیا کہو؟ لہذا مسلمانوں آپ ہمارے بھائی ہیں، یہ مجلس کو کبھی بھی ایک فرقے مسلک کی مجلس کہہ کے نہ گزرا۔ کربلا مذہبوں کی وراثت نہیں ہے،
یہ شیعہ، یہ اہل سنت، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی مسلمانوں کے مذہب ہے، یہ مسلمانوں کے مسلک ہے. لیکن مسلمانوں، تمہارے نبی کے بیٹے کی قربانی ان مذہبوں سے آگے نکل گئی. اگر حسین صرف شیعہ سنیوں کا موسن ہوتا تو گرو نانک حسین کو سجدے کیوں کرتا؟ صاحبال کا نکھرا نکھرا مجمع ہے رحمت. آپ چھوٹے چھوٹے تعصب اٹھائے پھر رہے ہیں. اب ہسٹری پڑھیں گرو نانک سکھ رہنما ہے. اس کے ایک مرید نے کہا گرو بابا ایک بات بتائیں، ہم مسلمان بھی نہیں ہیں لیکن آپ جو بھی کہانی شروع کرتے ہیں ختم حسین پہ ہوتی، بلکہ ہم نے یہاں تک دیکھا ہے کہ آپ کی گفتگو میں یا اول حسین ہے یا آخر حسین. یہ حسین تو مسلمانوں کے نبی کا بیٹا، لیکن آپ کی گفتگو میں ہم سن کے یہ سمجھنے لگ گئے کہ جیسے آپ کے جسم میں حسین رچ بس چکا ہے. گرو نانک نے کہا بیٹا میرے جسم ہی میں نہیں، ہر غیرت مند انسان میں حسین. بہت شکریہ، بہت شکریہ. سفر کا مہینہ ہے، مظلوم کربلا کا میسج پوری دنیا میں جانا چاہتے ہیں. صاحب گرو نانک کہتا ہے صرف میرے وجود میں، میرے جسم میں نہیں ہے، صرف ہر غیرت مند انسان. یا فرقے کہاں سے آتے؟ یہ شیعہ، اہل سنت، اہل حدیث، بریلوی، دیوبندی یہ زمینی حقیقتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. لیکن میری سوچ کے مطابق یہ ویسے ہی ہیں جیسے برادریاں ہوتی ہیں. فَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. خدا فرماتا ہے یہ برادریاں قبیلے ہم نے اس لیے بنائے تاکہ پہچان ہوتی رہے. جس برادری میں اللہ پیدا کر دے نا، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہے. کوئی بات نہیں، کوئی تو پیغام سمجھ لے گا. اللہ سے ٹکر لینا مناسب نہیں ہوتا. بڑی عجیب صورتحال ہے. پنڈ بندہ خان صاحب قریشی صاحب ہوتا ہے تے لاہور جا کے کاظمی صاحب ہوتا ہے. یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. جہاں اللہ پیدا کر اس برادری اور قبیلے میں رہ کے بیٹا محنت اتنی کرو کہ دوسری قوموں کے بچے رشک کی نظروں سے تجھے دیں. تو جس طرح برادریاں ہوتی ہیں، مجھے ساہیوال کا تو زیادہ تجربہ نہیں ہے، ہمارا بیس گجرانوال ہے. وہاں چیمے، چٹھے، ویرک، وڑائچ، گوندل، گجر، کھوکھر، رانے، راجپوت، یہ کو رہ جاتی ہے. جیسے یہ شعور بنے بڑے صاحب، یہ قبائل، یہ پہچان کے نام، جیسے برادریاں پہچان کے نام ہے، اسی طرح میری سوچ کے مطابق یہ مذہب بھی پہچان کے نام. اس ٹاؤن میں اتنے گھر شیعوں کے، اتنے اہل سنت کے، اس گلی میں اتنے اہل حدیث، اس علاقہ میں اتنے دیوبندی کے، اتنے پہچان کے نام ہے صرف. وگرنہ کربلا والی قربانی کے بعد حسین منوا چکا ہے کہ قیامت تک مذہب دو ہی چلیں گے، یا حسین والے یا یزید والے. مجلس پہلی دفعے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سارے بندے جواب میں یاری بھی نہیں کہہ رہے. اب میں چونکہ اونچا بیٹھا ہوں، نہیں تجربہ میں اونچا بیٹھا ہوں، میں سب کی زیارت کر رہا ہوں. کچھ بندے یاہلی اس وجہ سے نہیں کہہ رہے کہ میرے ساتھ والے جو کہتے ہیں وہ اپنے حصے کا قرآن خود ختم کیا. میں یہ قطن مجبور نہ کرتا،
لیکن جسے آپ نے ابھی نعرہ لگایا سارے بندے یا علی، میں آپ کی وجہ سے یہ بات کر رہا ہوں، پریشان ہو گیا ہوں. جو بندہ اتنے بندوں میں یا علی نہیں کہہ سکتا وہ قبر کی تنہائیوں میں یا علی کیسے کہہ؟ سارے جواب دیں، اس کو زیادہ نہ دیں، زیادہ بات نہ دیں. وہ تو پریشان تو نہیں، اجازت ہے میں بات جاری رکھوں. تو وہ جو بات ہو رہی تھی کہ گرو نانک سے جب اس نے کہا، مرید نے تو گرو نے کہا ہر غیرت مند انسان کے اندر حسین کی جگہ ہوتی. گرو کے اس مرید نے کہا یہ غیرت مند تو میں بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہوں لیکن میرے اندر تو حسین نہیں. گرو نے کہا بیٹا ابھی چیک کر لیں. کیسے؟ گرو نے کہا میں تیرا مرشد ہوں، میرا کہنا حکم مانتے ہو؟ جی آپ جو کہیں سر تسلیم خان. گرو نے کہا میں تیرا مرشد ہو کے حکم دے رہا ہوں ابھی گھر جا کے اپنی بہن سے شادی کر. گرو کیا کہہ رہے ہیں؟ بہن سے شادی؟ ضمیر ملامت کرتا ہے. گرو نے کہا اسی ضمیر ہی کو حسین کہے. مالک قبول فرمایا. لہذا اپیلیں کرتا پھر رہا ہوں کہ مسلمانوں اس ذکر کو فرقوں میں تقسیم نہ کرو اور نقصان بڑا ہو جائے گا. اور یہ مجلس میں اس قبیلے کا ذکر ہوتا ہے جس پہ درود نہ پڑھا جائے تو کسی بھی مسلک کی نماز نہیں ہوتی. اور درود والا قبیلہ تو نے شیعوں کو دے رکھا ہے، تیری سوداگری کے کیا کہنا. مہربانی باقی میں سمجھتا ہوں ہر محلے گلی میں ٹاؤن کالونی ایک نہ ایک بندہ ضرور وہاں پہ ہوتا. یہ کوئی برکت ہوتی ہے میرے بندے جو پتا کیا میں مجلس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت نہیں دیتا. اور وہی بندہ آپ آزما لیجیے ربیع الاول میں کہے میں میلاد کے جلوس میں کیوں جاؤں، میرا مذہب اجازت. یہ تیرا مذہب کون سا مذہب ہے جو نہ نانے کے ذکر میں آنے دیتا ہے؟ بولا کریں زحمت فرما لیا کریں. نہ نواسے کے ذکر میں آنے دیتا ہے. مذہب بے شک اپنے گلے سے لگائے رکھے، اپنے ذہن میں مذہب بے شک رکھے. میں کوئی شکوہ نہیں ہے، میں نے پہلے کہا میرے ذہن میں کسی مذہب سے نفرت نہیں ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں شیعہ سنی اگر الیکشنوں میں بھائی بن سکتے ہیں مجلس والے دن بندے چک کیوں چھوڑ جاتے ہیں. مجھے قبلہ میرا آپ نے لفظ کہے میرے ذہن میں بات آ گئی. مشرف دور میں پرائم منسٹر تھے شوکت تھے، پرائم منسٹر ہاؤس اسلام آباد میں میٹنگ تھی، مختلف مسلکوں کے علماء اس میں شامل تھے. آپ کی نمائندگی کا شرف میرے نام نکلا. تو باقی اچھا ایجنڈا میٹنگ کا یہ تھا کہ مذہبی قتل و غارت بڑی تھی اردو. تو میٹنگ میں علماء سے حکومت تجویزیں مانگ رہی کہ مذہبی قتل و غارت، مذہبی نفرت کیسے ختم ہو سکتا. تو ہیوی ویٹ علماء تھے تو وہ تو بڑی بڑی تجویزیں دیتے تھے. میں ماڑے فزیک کا بندہ، میں نے مختصر ٹائم ایک ہی فکر تھا. میں نے کہا جناب پرائم منسٹر اگر آپ مذہبی نفرتیں ختم کروانا چاہتے ہیں تو کسی نہ کسی بہانے الیکشن ہر سال کروایا. اجاز الحق مذہبی امور کا منسٹر تھا، وفاقی وزیر تھا اس زمان. مہمانوں کے آگے وہ تختیاں چھوٹے چھوٹے نیم لکھے ہوتے، میرا وہ نام پڑھ کے کہتے ریاض رضوی صاحب آپ شیعہ نمائندگی کر رہے ہیں. میں نے کہا جی الحمدللہ. کہنے لگے شاید آپ کو ایجنڈے کا پتہ نہیں ہے. میں نے کہا جی میرے علم میں کیا لگا ایجنڈا یہ ہے کہ علماء تجاویز دے کہ مذہبی نفرتیں ختم کیسے کروائی جا سکتی. میں نے کہا جی میں ایجنڈے کے تحت ہی کہہ رہا ہوں کہ آپ ہر سال الیکشن کروائیں مذہبی نفرت. کیا لگتا ہے رضوی صاحب آپ شاید سمجھ ہی نہیں رہے الیکشن کا فرقہ واریت کے خاتمے سے کیا. میں نے کہا جی ہمارا تجربہ ہے جس بندے کو ہماری چھت پہ لگا ہوا علم زندگی میں کبھی اچھا نہیں نہ لگا، اگر وہ الیکشن میں کھڑا ہو جائے سب سے پہلے علم والے دروازے پہ آ کے کہتا ہے ووٹ سانو دے آ جے اسی تو گھوڑے پاک دے ملک.
क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस्लाम। हज़रत साहिबान ग्रामी कदर, हम आपसे प्यार करने वाले लोग, कतन कोई गुस्सा, ये मैं क्यों बार बार इसको कह रहा हूं, साउंड आहिस्ता कर, आहिस्ता कर। साउंड ज्यादा खुला हुआ तो लगता है जैसे मौलवी गुस्से में। पर मेरा तो ये बाखुदा, मेरी ये सोच ही नहीं, इको कम करो यार, क्या तू कर रहा है, सारे तजर्बे तूने आज मेरे वक्त में कर दिए, बस इको रोक दे जहां पे मुतवज्जे है सरकार। मैं कभी भी ये नहीं कहता हूं कि साउंड इतना बढ़ा दिया जाए कि वो दोस्तों पे, लोगों पे अपनी आवाज आप मुसल्लत करो, मुनासिब ही नहीं। जिसके दिल पे हुसैन की मोहर है उसने आ ही जाना। जरूरी नहीं है कि आप अपना अकीदा मुसल्लत करें दूसरे। लिहाजा साहिबान गिरामी कदर, मजहब बेशक आप रखें, लेकिन मेरी गुजारिश सिर्फ ये कि ये नफरत कहां से आती है। ये एक दूसरे को नफरत की नजर से देखना, ये किस इस्लाम में है? जिस नबी का तुम कलेमा पढ़ के अपने आप को स्टेटस वाला मुसलमान बनाए फिरते हो ना, उस नबी की सीरत तैयबा क्या है कि उस नबी के सर पे कूड़ा फेंकने वाली मुशरिका बीमार हो जाती है, हुजूर उसकी खैरियत पूछने जाते हैं या मजहब पूछने जाते हैं। वाह 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 बोले मेरे साथ जहमत फरमाएं यार। तो जब आप हुजूर के उम्मती हैं, हुजूर का कलेमा पढ़ने पे आपको फख्र है, फिर हुजूर की सीरत को भी तो देखें। सरकार ये कहना आसान, ये कहना शौक है। वो जो मुशरिका भाई थी ना, वो नफरत करती थी तुम्हारे नबी से, उसके जहन में ये बात बिठा दी गई थी कि ये साढ़िया नू चंगा नहीं समझता। मैं खुद अपने आप को दाद दूं, बहुत खूब, वाह 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 वाह। ये हमारे पुतों को अच्छा नहीं समझता। फिल्म द प्लेयर्स, बहुत शुक्रिया। और वो बुतों को अच्छा न समझने की वजह से नफरत हुजूर से करती और जसारतें करती। तो इस्लामियात की वो मुफ्तदी बच्चों को जो पढ़ाया जाता था, जुम्मे जमातर से फजर में ये वाकयात सुनाए जाते थे कि वो हुजूर से नफरत करने वाली माज़अल्लाह अपने घर का कूड़ा जमा कर अरब की तपती हुई गर्मी में छत पे बैठ के इंतजार करती थी कि कब अब्दुल्लाह का बेटा गुजरे और मैं इजहार नफरत को। घर का कूड़ा भाई मुसलमानों ने लिखा है, मैं इसीलिए ये बयान कर रहा हूँ। अगर तो मुझसे हमसे हमारा अकीदा पूछे तो वो मुकम्मल कुरान है, अगर वो कूड़ा फेंकती भी होगी तो सज्जे खब्बे गिर जाता हो। वाह 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 वाह। हुजूर पे नहीं गिर सकता, लेकिन इस्लाम भाइयों ने बच्चों को दर्स और तदरीस में बताया, समझाया कि वो रोजाना जसारतें करते। बड़ा सोबर मजमा है साहिबाल का जो मेरे सामने यहाँ बैठे ने, सारे अहले इस्लाम भाइयों तक आवाज जा रही है। एक दिन हुजूर गुजरे आपके जहनों में, खिताबत में वाकयात वक्त गुजारने के लिए बयान नहीं होता, नतीजा होता है। वाकया कौन सा जो आपके जहनों में नहीं, या आपने सुना हुआ नहीं, या पढ़ा हुआ नहीं। मुझे तो अपने दोस्तों को भी बड़ा मैं हैरान होता हूँ, शराज साहब, राणा साहब देख के जो आके मेंबर पे कहते हैं, मजलिस में कहते हैं आज नवी गल करनी गड्डी च तेरे ते वही हुई। नवी गल कहां से आ, वही कुरान है, वही फरामीन है। बेशक बेशक। लिहाजा मतलब मैं कोई ये नहीं है कि आपको इस वाक्य का आपने जिंदगी में सुना ही नहीं है, मैं पहली दफा आपको सुना रहा हूं। आप सबके जहनों में कि हुजूर एक दिन गुजरे, वो छत पे नहीं थे, उसने जसारत नहीं की, उसने कूड़ा नहीं किया। नबी अगर हम जैसे होते वहीं से वापस पलटते, वहीं से वापस पलटते और अपनी हवेली में जाके मुसल्ला बिछाते, नफल शुक्राने के पढ़ते कि या अल्लाह शुक्र है बला मगरों में। और जब बीबियां तगड़ी हो जाए फिर नफल ही काम आते हैं। वाह 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 वाह। कोई बात नहीं, वाह कोई बात नहीं, जितना भी आप वाह वाह।
لیکن حضور نے نہ شکرانے کے نفل پڑھے، قطن نہیں، بلکہ وہاں لوگوں سے پوچھا کہ وہ میرے سر پہ جسارتیں کرنے والی آج کہاں ہے؟ انہوں نے کہا جی اس کا تو ہے بھی کوئی نہیں، تنہا ہے، ضعیف العمر ہے، کل سے بخار میں ہے۔ حضور اس کے دروازے پہ آ دستک دی، باریکیاں آپ سمجھتے ہیں، دروازے پہ اسے دیکھا جسے بہت نفرت کرتا ہے، اس کے سر پہ روز کوڑا پھینکتے ہیں۔ اب کیونکہ بدوؤں کی تھی نا پرمرتا، اب اس کا لہجہ سن پتہ کیا کہتی، اچھا جب تک میں صحت مند تھی تو بھی چپ کر کے چلا جاتا، واہ 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 واہ، آج کمزور سمجھ کے بدلے لینے آئے ہو؟ سرکار نے کہا بدلہ لینے کب آئے ہو؟ مجھے پتہ ہی اب چلا تیرا ہے کوئی نہیں، میں پوچھنے آیا ہوں، کسی چیز کی طلب ہے تو مجھے واہ 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 واہ، سنا کرو، سنا کرو یہ باتیں میں پوچھنے آیا، کسی چیز کی ضرورت ہے تو مشرک ہو، بڑا عام سا فکر ہے، لیکن اس کی گہرائی میں دیکھیں، اس مشرکہ عورت نے دوسرا فکرہ یہ کہا، عبداللہ کے بیٹے تیرے سینے میں اتنا بڑا دل ہے واہ واہ، کہ تم مجھ جیسی ذلیل دشمن سے ضرورت پوچھ رہے، مجھ جیسی ذلیل دشمن، محمد نے نہیں کہا اپنے دشمن کو ذلیل ہے، واہ 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 واہ، سارے بندے دھیان نہیں دے، واہ واہ، حضور اپنے دشمن کو ذلیل نہیں کہہ رہے۔ یہ اعجاز ہے سرکار کے کردار کا ماشاءاللہ، کہ دشمن کو خود احساس ہو جاتا ہے میں حقیر بھی ہوں، میں ذلیل بھی ہوں۔ ہائے ہائے، واہ واہ، اس نے یہ لفظ کہے تھے شیعہ سنی بھائیوں، عبداللہ کے بیٹے مجھ جیسے ذلیل دشمن سے ضرورتیں پوچھ رہے ہیں، اتنا بڑا دل ہے تیرے سینے میں؟ سرکار نے کہا بات دل کی نہیں، میرا دین کہتا ہے بے سہاروں کا سہارا بن۔ واہ 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 واہ، اب حضور اس کے دروازے پہ مذہب پوچھنے گئے تھے؟ نہیں نہیں، قطعاً نہیں۔ کردار اپنا ایسا بنا تاکہ بات آپ آگے کر۔ اچھا ایک واقعہ اور بھی آپ نے شاید زندگی میں سنا، ایک مائی سے سامان نہیں اٹھایا جا رہا تھا، حضور نے آگے سامان اٹھا لیا، یہ بھی اہل اسلام بھائیوں میں پایا جی حضور نے جی وہ اپنے کندھے پہ رکھ لیا سامان۔ یہ کہنا سوکھا ہے مشرکہ بی بی کا سامان وہ اٹھا رہے جس کی وجہ سے کائنات پا، واہ 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 واہ، یہ کہہ لینا ہی آسان ہے حوصلہ کسی امت کے کسی فرد میں؟ اچھا اس کا ایک پہلو ہے جو میں اکثر سوچتا ہوں، چلے آپ کے سامنے اظہار کر دیتا ہوں، اس ٹاؤن کا کیا نام ہے؟ پاک ہے۔ میں ابھی مطلب وہ سائبال اور یہ سمندری روڈ فیصلہ آباد سے میں یا وہ مین روڈ پاک ایوینیو سے کسی نے وہ بیگ اٹھا کے مین تک جا، اسے گھر احساس نہیں ہو جاتا کہ یہ میں اٹھا کے وہاں تک جا بھی سکتا ہوں یا نہیں؟ یہ عربوں کی بیبیاں بغیر سوچے ہی گھروں سے نکل، واہ 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 واہ، واہ کی بات، جواب دیجیے لیکن بہرحال ہمیں اب اس بحث میں کیا پڑھنے کہ اس کو احساس اٹھا کے ہوا نہیں، بس اس سے چلا نہیں جا رہا تھا، تو حضور نے سامان اس کا اٹھا لیا اور جہاں تک اس نے جانا تھا سامان وہاں پہنچا دیا، اور سامان رکھ کے حضور پلٹتے ہیں۔ وہ ضعیف العمر تھی، حضور ابھی ینگ تھے، جب حضور جانے لگے تو اس نے ایک فقرہ کہا ہے اخیروں، اس نے کہا بیٹا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی اچھے گھر کے، واہ 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 واہ، سارے بندے ساتھ لگتے اچھے لگتے ہو، اور سائیوال والو شیعہ سنیوں، اور کیا نفرت تقسیم دنیا کرتی پھر رہی ہے، سید ہو کے منت کر رہا ہوں کردار ایسا بنا لو کہ مذہب نہ بتانا پڑے۔ واہ 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 واہ،
وہ جانتی نہیں ہے تمہارے نبی کو، لیکن اس نے یہ لفظ کہے ہیں کہ لگتے کسی اچھے کر کے اچھے گھر علم چھت پہ مولا عباس کا، تو نہ بھی بتائے سارے شہر کو پتہ ہے تیرا کس قبیلے سے تعلق ہے۔ بے شک بے شک کردار میرا غلط ہوگا، تنقید میرے مرشدوں پہ ہوگی۔ کس نے حق دیا مجھے کہ میں اپنے غلط کردار سے اپنے معصوم ہوں پاکیزہ مرشدوں پہ تنقید کرواؤں؟ کسی شعبے میں نہیں ہو، اپنے گھر میں کچن چلانے کے لیے دکان بنا کے بیٹھ گئے ہو نا، اتنی دیانتداری سے دکاندار کرو کہ تمہارے مذہب کا دشمن بھی کہے سودا علم والی دکان چلانا۔ واہ 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 واہ۔ آپ اگر زیادہ افسر نہیں بن سکے، آپ اگر فیکٹری میں مزدوری کر رہے ہیں تو، لیکن اگر آل محمد کے شیعہ ہو، مزدوری بچوں اتنی دیانتداری سے کرو کہ فیکٹری والے شیعہ مزدور ڈھونڈتے پھرے۔ واہ واہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کوئی منت مانی نہیں ہے، یہ ماتمیوں نے نیب کاسبی بھرتی ہونا۔ پلیز آپ میرے سارے محترم میں آپ سے نہیں کہہ رہا، آواز دور تک چلی جاتی اور یہ کیمرہ پتہ نہیں کہاں تک بات لے جاتا ہے۔ لہذا اپنے بھائی نمک مرچ سے روٹی کھاؤ، اولاد کو تعلیم سے محروم نہ رکھو۔ بڑی عجیب صورتحال ہے، ہر مومن کے ذہن میں رسول اللہ نے کہا میں علم کا شہر ہوں، یعنی علم کے شہر کا دروازہ، اور ہم جی دروازے پہ بیٹھے ہیں، علم کے دروازے پہ تو بیٹھا ہوا ہے اور یونیورسٹیاں ساری جماعت اسلامی کے پاس ہے، تیرے بھی کیا کہیں۔ واہ 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 یار آپ کو پریشان واہ قبلہ۔ لہذا یہ جو سی ایس ایس کرتے ہیں یہ کو آسمانوں سے اترتے ہیں، اور ماتم کا بڑا مزہ ہے، لیکن اس دن مزہ پالا دو پالا ہو جائے گا جب تیرا بیٹا اسسٹنٹ کمشنر ہو کے پھر چوک میں ماتم کرے۔ واہ 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 اس کا مزہ ہی بتا۔ واہ واہ۔ لہذا صاحبان پریشان تو نہیں ہو رہے، بہت جلدی گفتگو میں تھا۔ اچھا اس چلے حافظہ میرا ٹھیک ہے جی جی بسم سید آپ کی مہربانی۔ وہ ایک مولانا جمعہ پڑھا رہے تھے، لائٹ چلی گئی، آپ دوزخ سے ڈرا رہے تھے، وہ بجلی چلی گئی، ہوتا ہے جنریٹر آن آف کرتے کراتے کو 15 منٹ لگے، دوبارہ جب اسپیکر سٹارٹ ہو مولوی صاحب نے مجمع سے پوچھا بھلا میں تقریر میں کہاں تھا؟ ایک بندے آ کیا دوزخ ہے۔ متوجہ ہیں؟ لہذا وہ فکر یقین آپ کی ذہنی طور پہ میرے قریب ہے، حضور سے اس نے یہ فکرہ کہا میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں لیکن لگتے کسی، وقت تو بڑی جلدی سے جائے، لگتے کسی اچھے گھر کی۔ اب اس نے دوسرا فکرہ بھی لکھا، کہنے لگی میرا سامان آپ وہاں سے یہاں تک لائے، میں غریب عورت ہوں، اجرت میں نہیں دے سکتا، اگر تم کہو تو اجرت کے بدلے کی نصیحت کر دوں۔ واہ 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 واہ۔ میرا خیال ہے سرکار کا ذکر اسی طرح ہی سننا چاہیے، کچھ آداب ہوتے ہیں نا، زیادہ زور سے سبحان اللہ نہ کرنا۔ اگر کہو تو اس اجرت کے بدلے نصیحت کر دو۔ نبی کو تو کہنا چاہیے تھا تو نصیحت کرے گی مجھے، واہ واہ۔ میں تو خود عالمین کے لیے نصیحت کہنا چاہیے تھا، لیکن حضور کیا کہہ رہے ہیں، آپ کہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور نبی کا کلمہ فیشن سمجھ کے پڑھتے ہو، حضور کا کردار، حضور کہہ رہے ہیں آپ کہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایج سن و سال سینارت آپ کہیں۔ بڑی صاحب بڑی معذرت کے ساتھ ہمارا معاشرہ پتہ ہے کیا ہے، 6 مہینے ریگولر بچہ مسجد جانے لگ جائے نا یا درس میں، انہوں زیرہ دبرہ کی پہچان ہوتی، گھر آئے تو ابا کوئی بات سمجھائے تو وہ کو پتہ کیا کہ اچھا ہوں سانو سمجھایا گیا۔
اور یہاں نبیوں کا سردار کہہ رہا ہے آپ کہیں. واہ واہ سبحان اللہ. میری بچوں سے اپیل ہے اور ماتمیوں ہو عزادارو، خدارا اگر اپنے مذہب کا میسج آگے پہنچانا چاہ رہے ہو پھر بزرگوں کی عزت کرو، ان کا مذہب نہ پوچھو. واہ 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 واہ. آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ کے کیا کہنے ہیں؟ آپ جیئے، آپ زندہ ہو سلامت رہے. حضور نے جب کہا نا ہاں آپ کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس مشرقہ عورت نے پتہ کیا کہا؟ کہنے لگی بیٹا تم کیونکہ اچھے گھر کے ہو اس لیے میں نصیحت کر رہی ہوں. تم کیونکہ اچھے گھر کے ہو اس لیے میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس سے بچنا. اب ہوں میں آپ داد دیں اپنے آپ. اس نے نصیحت کیا کی؟ بہت شکریہ. مکے میں ایک جادوگر پیدا ہوا، پتہ نہیں اس کے پاس کیسا جادو ہے، جو بھی اس کے قریب جاتا ہے اسی کا ہو. اب اس مائی کو نہیں پتا میں کس کی ہونے لگی. واہ 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 واہ. کیا کہنے. آپ جیئے اللہ اس ٹون پہ اس ایوینیو میں اپنی رحمت خاص نازل کی. آمین. وہ بستیاں خوش نصیب ہوتی ہیں جہاں حبیب کے پیاروں کا ذکر ہوتا ہے. واہ 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 واہ. میں کہ ملت سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ صحابہ کے بعد سے اتنا پیار کیوں کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ شرازی صاحب ساتھ ساتھ بول رہے ہیں. حالانکہ قرآن میں صحابہ سے پیار کرنے کا حکم کسی بارے میں نہیں. قرآن میں محبت پنجتن کی فرض ہے، قرآن میں محبت اہل بیت کی فرض ہے، لیکن صحابہ سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے. بندے کہتے ہیں ہم صحابہ سے پیار اس لیے کرتے ہیں کہ صحابہ حضور سے پیار کرتے تھے. میں اس بات سے مطمئن ہوں، میں اس جواب سے مطمئن ہوں کہ صحابہ سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے. کبھی تنہائیوں میں بیٹھ کے سوچنا جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار کرتے ہو، اور جن سے نبی پیار کرے ان سے پیار کیوں نہیں کیا. واہ 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 واہ. آپ زندہ و سلامت رہے. میں یہ گزارش اتنا وقت میں نے آپ کا صرف اس لیے لیا کہ نکروں پہ کھڑے ہو کے تبصرے کیے جاتے ہیں. مجلس میں نہیں جانا جی، وہاں پہ بزرگوں کی توہین ہوتی ہے. 40 منٹ تو مجھے بھی ہو گئے. اگر ہمارے مذہب میں توہین بزرگوں کی واجب ہوتی تو 40 منٹ بہت کافی ہوتے ہیں. لیکن میں نے تو کسی کی توہین نہیں کی. آپ کیا کہتے ہیں بزرگوں کی جو گستاخیاں کرتے ہیں؟ میں نے پورے ملک میں کیا گستاخیاں وہ کرتے ہیں جن کے مرشد گستاخ ہوتے ہیں. ہم تو محمد والے محمد سے پیار کرنے والے. ہمارے سامنے مرشدوں کا رویہ ہے، ہمارے سامنے رہبروں کا رویہ ہے. لہذا خدارا آل محمد جیسے ہیرے صرف شیعوں کے کھاتے میں مت ڈالو. اچھا مجلس ہو رہی ہے مالک یہ سلسلہ انشاءاللہ میرا ایمان ہے اور دعا بھی ہے ذہن بھائی کے لیے، ان کے بزرگوں کے لیے کہ یہ سلسلہ چلتا رہے. اللہ خیر و برکت رکھے. کوئی ہمارے اہل اسلام بھائیوں کا کوئی بچہ مجلس میں آ جائے نا اور گفتگو تقریر سنے، اس وجہ جا کے کہتے کہ میری تو زندگی کا پہلا موقع ہے، میں نے مجلس سنی، مجھے تو اہل بیت کی کہانی کا لطف ہی بڑا ہے. انہوں نے نہ کسی کو برا کہا، نہ گالی دی، نہ کسی کی توہین ہوئی. مجھے تو اہل بیت کی کہانی کمال مزہ ہے. قبلہ بچے کی بات ہی سے سمجھ جاتے ہیں. اب اسلام کا تقاضا ہے کہ اسے شیعہ ہونے سے روکا جائے. نہیں سواد نہیں چلے. اسلامی تقاضا کہ اسے شیعہ ہونے سے روکا جائے. مولوی سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹا اس مذہب سے متاثر ان کی باتوں سے نہیں ہوتے. ان کے جو خطیب ہوتے ہیں نا وہ
کہتے کچھ ہیں ان کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. جادوگر ہاں جی جی یہ اس طرح کے ان سے بیٹا متاثر نہیں ہوتا. اور یہ پھر بیٹا کوئی اسلام کا قدیمی فرقہ بھی نہیں ہے. چند فرقے قدیمی ہے. یہ شیعہ فرقہ تو کل کی بات ہے. یہودیوں نے انگریزوں نے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے یہ شیعہ فرقہ بنا دیا. ان کا قدیم کوئی تعلق نہیں ہے پرانے مسلکوں میں. شیعہ ہے نہیں. اب وہ بچہ اس کے ذہن میں بٹھا دیا قبلہ. اب بچہ کہتا قبلہ مجلس کے بعد ماتم ہوا. میں پہلے سمجھتا تھا کہ ان پڑھ شیعہ ہی ماتم کرتے ہیں. واہ 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 آپ نے پوری توجہ نہیں کی. قبلہ میری سوچ تھی کہ ان پڑھ شیعہ ماتم کرتے ہیں. میں نے وکیلوں کو ڈاکٹروں کو بھی اس مجلس میں یا حسین کرتے قبلہ یہ آخر شیعہ ماتم کیوں کرتے ہیں. اب بیٹا انہوں نے کربلا میں امام حسین کو قتل کیا تھا. اس قتل کی اب معافیاں مانگتے. اب وہ گوگل دور کا بچہ ہے. وہ کہتا ہے مولانا بنے کل پرسوں ہیں قتل کربلا میں کر دیا. میرے ساتھ رہے آپ. واہ واہ واہ. وہ بچہ بھائی وہ نیٹ دور کا بچہ وہ حضرت مولانا گوگل کا مرید ہے. اس نے کہا جی آپ ابھی کہہ رہے تھے یہ کل پرسوں بنے ہمارے سامنے کوئی قدیمی فرقہ نہیں بنے کل پرسوں میں قتل کربلا میں. کل مولوی صاحب ایک بات بتائیں جب ہمارے نبی کا بیٹا کربلا میں قتل ہوا حکومت کس کی تھی؟ واہ 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 احمد فرمائے واہ واہ. قبلہ کو کہنا پڑتا حکومت یزید کی تھی. قبلہ میرے ایک شیعہ دوست نے مجھے بتایا کیا یہ بات سچ ہے کہ واقعہ کربلا سے پہلے کوفے کا گورنر کوئی اور تھا. بہت خوب بہت خوب. اور جب حضرت حسین نے کربلا کے وہ قریب جب وہ مکہ سے سفر انہوں نے کیے تو گورنر کوفہ کو بدل دیا گیا کیونکہ پہلے والا گورنر اہل بیت نبی کے حق میں نرم گوشہ رکھتا تھا مہربانی سے. اب انہیں کہنا پڑتا ہے بچہ تو بچوں پیٹ ہے. کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. یزید نے بدلا تھا. کربلا میں فوجیں کس نے بھیجی تھی؟ کہتے ہیں یزید. تو قبلہ جب سب کو یزید نے کیا تو شیعہ قاتل کیسے بنا؟ اب مولوی صاحب رولا کو اپنی جان پتہ ہے کیسے چھڑاتے ہیں کیونکہ وہ نیٹ دور کا بچہ نا وہ تو مار جائے کھا جائے گا. اب اسے جان چھڑاتے اور پتر تو ٹھیک کہہ رہا ہے سب کو یزید نے کیا لیکن شیعوں کو ہم قاتل اس لیے کہتے ہیں یزید بھی ہے نہ دائیے. واہ 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 واہ. اللہ کرے آپ میری بات پہ دھیان دے جائیں. اور وقت تمام ہو رہا ہے بس میں بات کلوز کر رہا ہوں. یہ قبلہ جان اپنی چھڑا لیتے کہ یزید بھی شیعہ. اچھا اگلا دن ہوتا ہے نا تو گلی میں وہ بچہ نکلتا ہے اور اسے کوئی شیعہ بچہ سلام کہتا ہے وہ جواب نہیں دیتا کیونکہ اسے رات مولوی صاحب نے بتا دی یزید شیعوں کے. اس بچے کو نفرت شیعوں سے نہیں تھی یزید سے. واہ 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 کون سمجھتا ہے کوئی تو واہ 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 واہ. کیونکہ ہر غیرت مند کو نفرت ظالم سے ہوتی ہے. واہ 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 ماشاء اللہ. ذرا تھوڑا بس ایک دو میرے دوست ہیں جن پہ نیند غلبہ فرما رہی کہتا میں بات کلوز کر لیتا ہوں لیکن آپ تھوڑا جاگ جائیں. کچھ باتیں کچھ نتیجے ہیں بس بات اب کلوز ہوگی. قبلہ اب وہ بچہ شیعہ بچے کے سلام کا جواب نہیں دیتا وہ نفرت کرتا کیونکہ اسے قبلہ نے بتایا کہ یزید شیعہ. میری قبلہ سے اپیل ہے قبلہ یزید اور حسین اپوزٹ ہے متضاد ہے. جہاں یزید ہوتا ہے نا جہاں حسین ہو. آپ کیونکہ ہمارے بڑے بھائی لہذا میں آپ کی بات ہم ایویں پھینک نہیں سکتے. نہیں ہمیں آپ کی پوری قدر ہے. آپ نے کہا یزید شیعوں کا. دیکھیں پنجابی پنچایتی کلچر میں بڑی بڑی قربانیاں بات کرنے کے لیے دینا پڑتی ہے. میں وہ پنچایتی کلچر کو سامنے رکھتے ہوئے بات کا نتیجہ آپ کے سامنے رکھا. قبلہ آپ نے کہا یزید شیعوں کا. حسین اور یزید متضاد ہے. اب رات ہے اس کا مطلب ہے دن نہیں ہے. جب دن ہو تو رانا صاحب رات نہیں ہوتی.
حسین اور یزید وہ آپ نے کہا یزید شیعوں کا ہے، میں کو آپ سے ناراض ہو رہا ہوں لیکن یہ بات طے ہو جانی چاہیے، اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین آپ کا ہے، لیکن یہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، دن حسین کے ہیں، آپ گھروں میں ہیں، ہم سڑکوں پہ ہیں۔ ساہیوال کے دوستوں متوجہ سرکار بہت شکریہ، مہربانی سے یزید اور حسین متضاد ہیں، یہ اکٹھے ایک جگہ جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ بہت بڑی قربانی دے رہا ہوں تاکہ کسی کو سمجھ تو آ جائے، اگر یزید شیعوں کا ہے پھر حسین آپ کا ہے، اگر حسین آپ کا ہے پھر حسن بھی آپ کا ہے، اگر حسن آپ کے ہیں پھر علی بھی آپ کے ہیں۔ میں سید منبر پہ دعا مانگ رہا ہوں وہ بندہ برباد ہو جائے جو تمہارے علی کی توہین کرے۔ متوجہ سرکار، اس بندے کو قبر نصیب نہ ہو جو حضرت حسن اور امام حسین کو برا کہے۔ قبلہ آپ کے مرشدوں کو کوئی برا نہیں کہتا، یزید تو آپ کے ہے ہی نہیں، جب آپ نے یزید ہمیں دے دیا ہے پھر ہماری مرضی، ہم یزید پہ لعنت اوپر سے شروع کر لے یا نیچے سے شروع کر لے، دائیں سے شروع کر لے یا بائیں سے شروع کر لے۔ واہ 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 سارے جواب دے، سارے جواب دے۔ متوجہ ہے سرکار، جیئے آپ زندہ ہو سلامت رہیں۔ میں نے پہلے بھی گفتگو میں کہا ہے کہ یہ واحد قبیلہ ہے کائنات، ان پہ درود پڑھے بغیر کسی کی کوئی اللہ کی پرائیویٹ عبادت بھی وصول نہیں کرتا۔ میں پوری احتیاط سے بول رہا ہوں، میں نے قبول نہیں کہا، وصول نہیں کرتا۔ شوگر ملنے آپ کے خرب و جوار میں، وہ گنا تولتی ہی وہ ہے جو لینا ہوتا ہے۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، سارے نام ہی سمجھے تو جی۔ سید آل محمد پہ درود پڑھے بغیر وہ اپنی خالصتاً ذاتی عبادت بھی وصول نہیں کرتے، کیونکہ آل نبی کے بغیر، ان کی ولایت اور محبت کے بغیر قبولیت والا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے، بس وقت تمام ہو گیا، ہمارے شیعہ مولوی ہوتے تھے، مولوی احمد دین، پریشان آپ پریشانی سنیے کہ نا تو نہیں لگ رہے، وہ مظفر گڑھ کے تھے مولوی احمد دین۔ وہ ایک واقعہ اب تو دنیا میں نہیں، وہ ایک واقعہ سنانے لگے کہ مجھے خواب میں شیطان ملا۔ اچھا، ملتا مولویوں کے کلین سے بندے کو اور کسی کا مذہب کوئی بھی ہو، ملتا ہو، کہنے لگا مجھے جب پتہ چلا نا کہ تعارف ہوا کہ یہ حضرت ابلیس ہے، تو کہتا ہے میرے دل میں فوری خیال آیا کہ میں ایک گل کر لوں، نہیں مجھے سمجھ میں کرنی چاہیے تھی۔ اور احمد دین کہتا ہے میں کیوں گل سنوں، حضرت ابلیس ہوں تو تو ساڑھے بچے ہوں نماز کیوں نہیں پڑھنے دیتا؟ شکریہ کرو یار، اب تو نیٹ کا دور ہے، بہت شکریہ جی، آپ جیئے سرکار۔ کہتے ہیں جب میں نے کہا نا تو ابلیس نے آگے سے پتہ ہے کیا کہا، اس نے کہا گل سننا، تو مولوی ہے میں شیطان، تیرے سے سچ نہیں بولنا تو کس سے بول، دنیا کو میں نے روکنا نہیں کہ تواڈیاں نو حت الامکان میں نے نماز پڑھنے دینی نہیں، دنیا کو میں نے مولوی ڈر گیا کہ پلیز مہربانی کر، رویہ نرم کر، ہمارے بچوں کو بھی۔ اس نے کہا میری مت ماری گئی کہ میں ٹائم ضائع کروں، میں انہیں روکتا ہوں جن کی قبول ہوتی۔ متوجہ سرکار، قبولیت کے لیے شرط ہے ولایت آل نبی کی، محبت آل نبی کی، ولایت امیر المومنین۔ یہ کائنات کا واحد قبیلہ ہے جن کے بغیر وہ اپنی پرائیویٹ بات نہیں لیتے۔ بات میں نے ختم کر، گفتگو میں نے تمام کر دی۔
بڑے جینیس چہرے میرے سامنے بیٹھے ہیں، کمال بات کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں۔ اگر درود والے قبیلے کی دنیا کو پہچان ہو جاتی پھر 18 بھائیوں کی بے وارث بہن کو بھائیوں کی مقتل سے گزارا گیا تھا، مدینے کو منہ کر کے ایک ہی فکرہ کہہ رہی تھی، نانا دنیا تجھ پہ درود پڑھتی ہے اور درود کا وارث ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ آباد رہو۔ یہی اولاد زہرا کے دکھوں کا معجزہ ہے۔ ایک لمحہ پہلے جو ہاتھ داد کے لیے فضیلت کے لیے اٹھ رہے تھے، ایک لمحہ بعد وہی ہاتھ جب واپس آتے ہیں وہ ماتم کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اجاز ہے اولاد زہرا کے دکھوں کا، اولاد سیدہ کی مصیبتوں کا۔ اور میں سیدوں کے دعا مانگا، ممبر پہ دعا مانگا، یا اللہ کبھی بیٹی کے سامنے باپ کو غریب نہ کہلوانا۔ رات کا ٹائم ہے، ٹائم بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ یہ دن ہے اولاد زہرا کی غربتوں کے، راتیں ہیں پرسا کی۔ لہجے پتھر کے نہیں ہوتے، میں آپ کا زیادہ ٹائم بھی نہ لے جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ روتے کیوں ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی، ایک واقعہ اتنا پہلے ہو چکا ہے، یہ روتے کیوں ہیں؟ ہم روتے اس لیے ہیں کہ ابو سفیان کا پوتا تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا اور ابو طالب کی پوتیاں رسیوں میں سامنے کھڑی تھی۔ سیدہ تمہارا قربانہ قبول کر، میرے بھائیوں کے بانیان کی اللہ رزق، عزت، شان و شوکت میں اضافے ہوتے رہے، مالک سب کو نظر بد سے بچا۔ فقرہ کہنے سے پہلے میں معافی مانگتا ہوں، ڈر لگتا ہے، لیکن متبادل جب لفظ نہ ہو تو کیا کریں؟ ہمیں پتہ ہے آپ کے دل میں قبر حسین، کوشش کرنی چاہیے، لیکن کیا کروں، میرے پاس متبادل نہیں ہے۔ جب اولاد زہرا سامنے کھڑی تھی، لائن نے، یزید نے ایک ظلم یہ کیا تھا کہ ان قیدیوں کی پیشی کے موقع پر اس نے غیر ملکی سفیر بھی بلائے ہوئے تھے جو مسندوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں پھر معافی مانگ رہا ہوں، روم کے عیسائی سفیر کی نظر حسین کی منتوں والی بیٹی پہ رک گئی۔ اور بیٹیوں والوں، اللہ بی بی سکینہ کا صدقہ تمہاری بچیوں کی اللہ نصیب نیک کرے۔ سیدہ کا تذکرہ بس 2 منٹ آپ کے لئے۔ سفیر روم سے رہا نہیں گیا، وہ تڑپا ہے۔ یزید کے سامنے جا کے پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یزید میں تیرے مذہب کا نہیں ہوں، یہ عیسائی تھا۔ ہمیں قیامت تک عیسائیوں کا شکر گزار رہنا پڑا۔ جب سال کی قید نبھا کے نانے کی غریب پہ، نانے کے روزے پہ آئی تھی نا، تو دروازے کی کنڈی پہ ہاتھ ڈال کے کچھ دیر سیدہ زینب نانے کی خبر کے تعویذ کو دیکھتی ہے اور پھر ایک فقرہ کہتی ہے، نانا نانا پچھتائے گا وہ ظلم جو تیری بیٹیوں پہ نہیں ہوا، لیکن نانا تیری بیٹی ہر ظلم بھول جائے گی۔ نانا ایک درد نہیں بھولتا، عیسائیوں کے شہروں میں تیری بیٹیوں کو چادریں مل جاتی تھیں اور مسلمانوں کے شہروں میں نیزے تھے چادریں۔ آباد رہو، سیدہ تمہاری تعزیت قبول کرنا۔ حسین کی ماں، یہ دن رونے کے ہیں، یہ راتیں پورسا کی ہیں۔ سفیر روم نے یزید کے سامنے احتجاجاً یہ فقرہ کا، اس نے کہا میں تیرا مہمان ہوں، ہاتھ جوڑ کے میں کہہ رہا ہوں، بیٹیوں والے آپ ہیں، تیرا فقرہ سننا۔ اس نے کہا اس چھوٹی قیدن کو یا سزا سنا کے بھیج دیں۔ آباد رہو، رویا کرو، کرلایا کرو ان کے غم میں، تاکہ دنیا کو احساس ہو جائے ان کا کوئی بڑا نقصان ہو گیا۔
کہ ایسی چھوٹی قیدر کو یا سزا سنا کے یہاں سے بھیج دے یا پیشی کی تاریخ کوئی اور دے دے. اب اس بچی میں کھڑے رہنے کی ہمت بھی نہیں ہے. ایک قدم اٹھاتی ہے زمین کا رنگ بدلتا. جب یزید نے یہ فکرے سنے سفیر روم سے، یزید بچی کی طرف متوجہ ہو کے کہتا ہے بچی تیرا نام کیا ہے؟ مقتل کہتی ہے بچی کے لب ہلے، لیکن یزید نے آواز نہیں سنی. یزید نے پھر تلخ لہجے میں پوچھا بچی میں پوچھ رہا ہوں تیرا نام کیا ہے؟ بچی کے لب ہلے بیٹیوں مانو، لیکن آواز کسی نے نہ سنی. تیسری دفعہ یزید نے بچی سے نہیں، زجر بن قیس نام کا ایک ظالم ہے اسے کہتا ہے یہ حسین کی بیٹی اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہے؟ ان کا رہا بھی کوئی نہیں، ان کا بچہ بھی کوئی نہیں، حاکم وقت میں ہوں اور میرے سوالوں کا جواب نہیں دے رہی، مجھے معاف کر دینا. جب یزید نے تلخ لہجے میں کہا نا یہ زجر بن قیس بی بی کی طرف چلا ہے مجھے معاف کرنا، یہ ظالم خالی ہاتھ نہیں تھا، یہ خالی ہاتھ نہیں تھا. جب سیدہ سکینہ کی طرف بڑھا سیدہ سجاد کی چیخیں نکل گئی. لوگ فرماتا میری بہن پہ ظلم نہ کرنا، میری بہن جواب دے رہی ہے لیکن گلے کی رسیاں اتنی تنگ ہیں کہ آواز کوئی نہیں سن رہا. آباد رہو، آباد رہو. سیدہ کا صدقہ اللہ دشمنوں کی بیٹیاں بھی دکھی نہ رہے. یہ کوئی رشتہ ہی بکر ہے. جب زجر بن قیس سید نے کہا نا تیرے بیماری ماں، زجر وہیں پر رکا ہے. شمر زجر بن قیس سے کہتے ہیں حاکم کو دیر ہو رہی ہے، اس نے اس بچی سے بات کرنی، میں اس بچی کے گلے کی رسیاں خود کھول. سیدہ نے ہاتھ سے روکا. سجاد فرماتا ہے میری بہن کہہ رہی ہے مجھے ہاتھ نہ لگا، میں رسول اللہ کی بیٹی ہوں، میں زہرا کی بیٹی ہوں. یہ دونوں ظالم آپس میں مشورہ کرتے ہیں حاکم کو دیر نہ ہو جائے اسی قیدی سے کہو خود بہن کے گلے کی رسیاں کھولے. جب کہا نا اٹھ قیدی بہن کے گلے کی رسیاں کھول، ایک لمحہ میری طرف دیکھ لیں، ایک لمحہ. نصیبوں کے آنسو ہیں، نصیبوں کا گریہ ہے. جب کہا نا اٹھ بہن کے گلے کی بچی کے گلے کی رسیاں اٹھ خود کھول. تمہارے بیمار امام نے ہتھکڑیوں کو دیکھا. یہ ایک ظالم دوسرے سے کہتا ہے اس کے تو اپنے ہاتھ بندے میں یہ رسیاں کیسے کھولے گا؟ جلدی سے حاکم کو دیر ہو رہی ہے، اس کی ہتھکڑیاں کھولو. ہتھکڑیاں سیدوں کھل گئی. مدت کے بعد کھلے ہاتھوں سے سجاد بہن کے قریب آئے اور زخمی گلے پہ ہاتھ رکھنے سے پہلے، رسیاں کھولنے سے پہلے سجاد کے دونوں ہاتھ جڑ گئے. کہتے سکینہ میں تیرا کہاں کہاں شکریہ ادا کروں گا، اپنی رسیاں بعد میں کھلوا رہی ہے، میری ہتھکڑیاں پہلے کھلوا دی ہے. سکینہ تجھے پردیس میں پینے کا پانی ملتا تھا، تو اپنے حصے کا پانی میرے زنجیروں پہ ڈالتی تھی. سجاد تیرے زیور گرم ہو گئے ہیں. آباد رہو، آباد رہو. سیدہ تمہیں ذاتی غم میں کبھی نہ رلائے، بس آخری فکروں سے میں قریب ہوں. جب گلے کی رسیاں ڈھیلی ہوئی حاکم نے اسی لہجے میں کہا بچی تیرا نام کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے. اللہ نام تو میرا بھی فاطمہ ہے، لیکن بابا مجھے پیار سے سکینہ کہتے تھے. جب کہا نا بابا مجھے پیار سے سکینہ، سکینہ کا مطلب تسکین، سینے پہ سلاتے تھے. حسین کہتے تھے میری تھکن اترتی. اچھی کہتی ہے نام تو میرا بھی فاطمہ ہے، لیکن میرے بابا مجھے نا پیار سے سکینہ کہتے تھے. یزید کہتا ہے تیرے بابا کو تجھ سے بہت پیار تھا. شام غریباں کے بعد پہلا موقع ہے جب سکینہ کو بابا کی باتیں کرنے کا موقع ملا. کوئی بابا کا نام نہیں لینے دیتا تھا، بھرا دربار تھا. جب ظالم نے کہا تیرے بابا کو تجھے بہت پیار تھا، سکینہ کہتی ہے میرے بابا کہا کرتے تھے مجھے اتنا پیار ہے ہر کوئی اللہ سے بیٹے مانگتا ہے، لیکن سکینہ میں نے دعاؤں میں اللہ سے تجھے مانگا تھا، میں نے تہجد کی نمازوں میں اللہ سے تجھے مانگا تھا. اور دوسرا فکرہ بی بی نے بچپن کا لہجہ. بی بی فرماتی جب میری دادی کا گھر آباد تھا نا، میری دادی کے
हवेली में 40 दरवाजा हमारा एक सहन में खुलता था, और मेरे बाबा जिस घर में जाते थे ना कहते थे बीबियों नाराज ना होना, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहां मुझे मेरी सकीना नजर नहीं आती। सकीना बाबा की बातें कर रही है। बेटियों वालों, बाबा की बात करते करते, आखिरी में लफ्ज कह रहा हूं, बाबा की बात करते करते, बाबा की बात करते करते मैं इसलिए चाहता हूं कि थोड़ा गिरिया हो जाए, थोड़ा पुरसा हो जाए। ये वो हुसैन की मासूमा बेटी है जिसकी उम्र कम थी, दुख ज्यादा थे, जिसकी जिंदगानी कम थी, दुख ज्यादा थे, दुख ज्यादा। आखिरी फिक्रों से करीब हूं। सकीना बाबा की बातें करते करते सकीना ने ये फिक्रे कहे, मुझे खजूरें पसंद थी। मेरे बाबा ना जब भी फजर पढ़ के घर आते तो मेरे लिए ताजा खुरमे खजूरें लाते, मुझे अपनी गोद में बिठाते, मुझे अपने हाथों से खजूरें खिलाते थे। अब आप भी साहिब औलाद हैं, कलेजे पत्थर के थे नहीं होते। यजीद ने जुल्म वाली यकीन कर दी और साहिबाल के अदादारों जमीन क्यों ना फट गई, आसमां क्यों ना गिर पड़ा। यजीद कहता बच्ची तुझे खजूरें पसंद है, आगे बढ़, मेरे तख्त की पहली सीढ़ी पे ये जो बर्तन पड़ा है ना, इसके ऊपर वाला रुमाल हटा, अपनी मर्दी की खजूरें उठा ले। सकीना ने इमाम को देखा, इमाम ने कहा बहन इम्तिहान है। और बेटियों वालों, सकीना लरजते कांपते आगे बढ़ी है। आगे बढ़ के बीबी ने उस बर्तन वाला रुमाल हटाया, नीचे खजूरें तो नहीं थी, हुसैन का कटा हुआ सर था। बाबे के सर पे नजर पड़ी, बाबे के मुंह पे मुंह रख के, कटी हुई गर्दन पे मुंह रख के रोके कहती है मेरा शहंशाह बाबा, जिसने तुझे मारा है उसने करबला से लेके शाम तक बाबा तेरी बेटी को मुंह पे मारा है।